صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس خالق کی کیا شان ہوگی جو انسان کا بھی خالق ہے، اس انسان کا جس نے اتنی چیزیں بنائی ہیں کہ جن کو دیکھ کر خود انسان بھی حیران ہے۔ یہ سب کچھ کا مالک حقیقی اس اللہ کا ہے جس نے انسان کے اندر اتنی چھوٹی سی چیز دماغ کو رکھا، اور پھر انسان اس معجزے کے معجزات ہی دیکھتا رہ گیا۔ جو انسان ملکیت کرتا رہتا ہے وہ ہوا کے ایک جھونکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ جب روح نکل جائے گی ہوا تو موجود ہوگی، لیکن پھر سے جسم میں داخل ہو کر سانس کے نظام کو نہیں چلا پائے گی۔ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ دیا گیا ہے، وہ دینے والا، وہ شہنشاہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ دونوں آنکھیں ایک ہی سطح پر ہیں، کان بھی ٹھیک جگہ پر، ٹانگیں بھی چھوٹی بڑی نہیں، چہرے کو بھی ایک مکمل اور خوبصورت سجاوٹ دی ہے۔ انسان کا وجود اور اس کا حسن کس ذات کی عظمت اور مصوری کا کمال ہے۔ بے شک وہ شہنشاہ، وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ جب ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو مضبوطی کے لیے سریے لگاتے ہیں۔ انسانی ہاتھ کو دیکھو کس طرح ہڈیوں اور پھر ٹینڈنس کا جال بچھا ہوا ہے۔ ہمارے جاننے سے پہلے ہی یہ سب کچھ بنا ہوا ہے۔ کس نے بنایا؟ بے شک اس خالق عظیم اللہ نے بنایا۔ وہی سجدوں کے لائق ہے، وہی ہر تعریف کا مستحق ہے۔ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کے سامنے ہی مر جاتے ہیں اور ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا مالک کوئی اور ہے، وہ جب چاہے اپنی چیز لے جائے۔ کون ہے تمام جانوں کا مالک؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، اسی کے سامنے جھکتے رہنے میں انسان کے لیے عافیت ہے۔ اللہ سب کے بچوں کو تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ہر کوئی الجھنوں میں الجھا ہے، جو دین کی بات کرے وہ اچھا ہے۔ دماغ کے اندر تقریباً 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں، اور دماغ کا صرف اتنا حصہ جتنا کہ ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 1 ارب نیورونز کے جوڑے سائناپسز ہوتے ہیں۔ ایک عام بلڈنگ خود بخود نہیں بن سکتی، پھر اتنا بڑا دماغ کیسے بن سکتا ہے؟ بے شک اس کا ایک ہی خالق ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان گوشت، دودھ یا کسی بھی طاقتور چیز کو دیکھے اور اس کی انرجی انسان کے اندر آ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گوشت کو اپنے جسم پر رکھے اور جسم موٹا ہو جائے، بلکہ ان چیزوں کو کھانا پڑتا ہے، یعنی مختلف مراحل سے گزارنا پڑتا ہے، یعنی انسان فطری قوانین کا پابند ہے۔ کس نے ہے اسے پابند بنایا؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ انسان کے دماغ میں ایک وقتی یادداشت اور دوسرا دیر تک یادداشت کا سسٹم رکھا گیا ہے۔ اب انسان تجربے اور کام کی چیزیں سالوں اپنے اندر رکھ سکتا ہے، جبکہ کئی وقتی چیزیں تھوڑی دیر یا دنوں بعد بھول سکتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ رکھے جاتے تو انسان کچھ نیا نہ سیکھ پاتا، اور بیکار کی باتوں اور فضول جانکاری سے دماغ بھر جاتا۔ کس نے ہے انسانی دماغ کو اتنے کمال سے بنایا؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسان کے سر کے بال بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ باہر جگہ بہت ہے، جبکہ بچے کو دانت آتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد بڑھنا رک جاتے ہیں۔ اگر دانت بڑھتے ہی رہیں تو منہ میں جگہ ہی نہیں بچے گی۔ کس نے ہے اپنی مخلوق کو اتنے کمال سے بنایا؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ بچوں کو معصومیت، بڑوں کو سمجھ اور طاقت، اور پھر اس زندگی کا چھن جانا،
کوئی تو ہے جس کی حکومت اور مرضی اس کائنات پر چل رہی ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی بڑا ہو جاتا یا بہت تیزی سے بڑا ہو جاتا تو ماں باپ کو اس کی پرورش کا موقع نہ ملتا اور بچوں کی ان معصوم حرکتوں سے محروم رہتے، اور ایک دم سے بڑا ہونے پر بچہ جو آہستہ آہستہ زندگی کے کئی تجربات سیکھ رہا ہوتا ہے ان سے محروم رہتا۔ لیکن سارا نظام بڑے عمدہ طریقے سے چل رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ بے شک وہ رب اکیلا اللہ ہے۔ ناک یا منہ سے ہوا اندر داخل ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں آکسیجن الگ ہو کر خون میں شامل ہو جاتی ہے، خون اسے ایک ایک سیل تک لے جاتا ہے اور پھر سیل میں مائٹوکونڈریا کے اندر گلوکوز سے مل کر توانائی بناتی ہے۔ انسان کے تو یہ بس میں نہیں کہ آکسیجن کے ایک ایک مالیکیول کو مائٹوکونڈریا تک پہنچائے، پھر کس کی قدرت سے یہ نظام چل رہا ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ اگر انسان کی ناک سونڈ کی طرح لمبی ہوتی تو منہ پر آ جاتی اور بولنے میں تکلیف ہوتی، اور اگر صرف ناک کے دو سوراخ ہوتے تو برا لگتا، لیکن بنانے والے نے ایسے کمال سے بنایا کہ اب سانس لینے کا نظام بھی بہترین چل رہا ہے، بولنے میں بھی کوئی دقت نہیں، اور خوبصورتی بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ کون ہے اتنے کمال سے بنانے والا؟ کان سر کے اوپر ہوتے تو سر کو ڈھانپنے میں مشکل ہوتی اور بالوں کی خوبصورتی خراب ہو جاتی۔ اگر کان پیچھے کی طرف ہوتے تو آگے سے سننے میں دقت ہوتی۔ اگر جبڑے کے نیچے ہوتے تو اندیشہ تھا کہ کھانے کے ذرات ان میں چلے جاتے، لیکن اسی انداز میں بنائے گئے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ مناسب تھا۔ یہ سب کس کی تخلیق کا کمال ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے بندر کا چہرہ انسان سے ملتا ہے، کینگرو کی بازو انسان سے ملتی ہے، جبکہ طوطا انسان کی بولی کے بول بولتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک دوسرے سے بنے ہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی خالق کی تخلیق ہیں، جس نے جس کو چاہا جیسا چاہا ویسا بنایا۔ کون ہے وہ خالق جس نے طوطے کو تو انسانی بولی کے بول بولنے کی اجازت دی لیکن بندر کو نہیں دی؟ بے شک وہ خالق کائنات اکیلا اللہ ہے۔ اگر ہڈیاں بڑھتی رہیں تو انسان کا قد بھی کنٹرول سے باہر ہو جائے، لیکن ان کو روکنے کے لیے انسان کے اندر ہی سیل پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنی ہی ہڈیوں کو کھاتے ہیں، انہیں اوسٹیوکلاسٹ کہتے ہیں۔ ہڈیوں کو زیادہ نہ کھا جائیں اور ان خالوں کو پر کرنے کے لیے پھر دوسرے قسم کے سیل آتے ہیں جنہیں اوسٹیوبلاسٹ کہتے ہیں۔ یوں ہڈیاں ایک توازن میں رہتی ہیں۔ کون قدرت کے یہ نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ کھانے کو معدے اور آنتوں میں ہضم ہونے سے پہلے دانتوں سے توڑا جاتا ہے تاکہ ہاضمے میں مزید آسانی ہو، لیکن چربی کو مزید توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لیے جگر بائل جوس بناتا ہے جو چربی کے بڑے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ کس نے ہے ایسا حیران کن نظام بنایا؟ بے شک اس خالق کے مالک اللہ نے۔